میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کورونا کے زمانے سے لے کر ابھی تک کوئی ایک مدرسے کا نام لے کر مجھے بتا دو جو غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کے بند ہوا ہو. کبھی سنا ہے نام آپ نے؟ بولتے نہیں یار، بولو سارے. انہوں نے نام سنا ہے؟ حالانکہ اس سارے کرائسس میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوئے؟ مدارس. بھائی ہر بندہ آپ دیکھ لیں، عام کسی بھی بندے سے ملیں، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، سارے شور تو کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال ہے، مجھے بتائیے مہنگائی میں کسی نے سگریٹ چھوڑا؟ نہیں. نسوار چھوڑی؟ نہیں. پان چھوڑا؟ نہیں. کیبل چھوڑا؟ نہیں. نیٹ چھوڑا؟ نہیں. عیاشی چھوڑی؟ نہیں. شادیوں میں کنجر نچوانے چھوڑے؟ نہیں. ہر کام غلط جو پہلے کرتے تھے مہنگائی کے بعد بھی کر رہے ہیں. ایک کام چھوڑ دیا، مسجد مدرسے میں چندہ دینا چھوڑ دیا. پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں مہنگائی ہے، کہاں سے دے. ہوا نہیں ہوا؟ او بولو، حقیقت بتا رہا. سب سے زیادہ اس مہنگائی کو متاثر کیا ہے اگر تو مدارس اور مساجد کو کیا ہے. اس کے باوجود مدارس کا خم ٹھوک کے میدان میں کھڑے رہنا. اس ایک سال میں بھی 1,00,000 حفاظ ان مدارس نے قوم کے حوالے کیے ہیں. اس قدر حالات کا جبر برداشت کر کے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لے کر یہ ملا سینہ تان کے میدان میں رب کے قرآن کو سینے سے لگا کر کھڑا ہوا ہے. یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اس کی گونج ختم کرو. انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، میزبان گرامی قدر، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں. یہ مبارک پروگرام جو آپ حضرات نے سنا اور محظوظ ہوئے، یہ یقیناً شاہ صاحب، ان کے رفقا، اساتذہ، معاونین، اہل محلہ کی ایک مسلسل محنت کا نتیجہ ہے. میں اسی پہلو پر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں عوام الناس کے لیے ہیں، کچھ باتیں بچے جو مدارس کے طلباء شریک ہیں ان کے لیے، کچھ باتیں قابل سر تکریم حضرات علماء کرام اور مدارس کے منتظمین تشریف فرما ہیں ان کے لیے. میں تھوڑا اشارے کرنا چاہوں گا. تھوڑی سی آواز گونج رہی ہے، وہ اس کو کم کریں. سب سے پہلی چیز جو میں عام آپ ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، ہر نبی کی نبوت کو مؤکد اور مؤثر کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمایا. پہلے انبیاء کی نبوت وقتی اور عارضی تھی، تو جو معجزہ ملا وہ بھی وقتی اور عارضی. میرے آقا کی نبوت دائمی اور سب کے لیے تھی، اس کے لیے جو معجزات دیے گئے وہ بھی دائمی تھے. بلکہ اگر تقسیم کر دوں تو 2 طرح کے معجزات تھے، ایک وہ جو وقتی، ایک وہ جو دائمی. وقتی وہ کہ جب تک میرے مصطفیٰ تھے تو معجزہ تھا، حضور گئے تو معجزہ گیا. لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جن کو آج بھی 14.25 صدیاں گزرنے کے بعد میں اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، میں علمی دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا، میں کچھ کامن سینس کی عام فہم سی مثالیں پیش کروں گا تاکہ سب کو میرا مدعا، میری بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 14.25 صدیاں گزر گئی، لیکن حضور کے کچھ معجزات ایسے ہیں جن کو آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گئے ہیں آپ ان سے تصدیق کیجئے گا میری بات کی کہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ حجاج کرام مزدلفہ میں، میدان عرفات میں اور منی میں کچھ وقت گزارتے ہیں، کچھ قیام کرتے ہیں۔ اچھا، جو گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ یہ جو میدان عرفات ہے، یہ جتنا میرے مصطفیٰ کے زمانے میں تھا آج بھی یہ اس سے کم ہوا ہے۔ زیادہ کم کیوں ہوا ہے؟ کہ اس زمانے میں تعمیرات اتنی نہیں تھی، آج کیا ہو چکی ہیں؟ اس میدان میں کچھ شہزادوں کے لیے، وی آئی پیز کے لیے گھر بنے، رستے بنے، کچھ اس قسم کی تعمیرات ہوئی ہیں، تو میدان کا حدود اربا کیا ہوا ہے؟ کم ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ چلیے، زیادہ نہیں ہوا، میں یہی کہہ رہا ہوں جتنا میرے مصطفیٰ کے زمانہ میں تھا آج بھی کیا ہے؟ بولیے جی، اتنا ہی ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں حجاج کی تعداد جو قرآن و سنت بتاتے ہیں تقریباً زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ شمار کر سکتے ہیں آپ۔ 1.5 لاکھ کا مجمع حجاج کا میرے نبی کے زمانہ میں تھا۔ آج کورونا سے پہلے تک، اب تو SOPs بدل چکے ہیں کافی، کورونا سے پہلے تک 40 لاکھ تک بھی یہ مجمع حجاج کا پہنچا، یہ تعداد پہنچی ہے۔ لیکن خدا کی شان دیکھو کہ عرفات میرے مصطفیٰ کے زمانے میں اتنا تھا جتنا آج ہے۔ مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تب بھی میدان بھر گیا، مجمع 40 لاکھ کا تھا تب بھی میدان بھر گیا۔ آج تک کسی حاجی کو آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا جی کہ مجمع بہت زیادہ تھا، مجھے تو عرفات میں جگہ نہیں ملی، میں تو باہر ہی بیٹھا ہوں، ایسا نہیں سنا ہوگا آپ۔ اچھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ عرفات اور منی کی مثال ماں کے پیٹ کی سی ہے۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو تو بھی سما جاتا ہے، 6 بچے ہوں تو بھی سما جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ میڈیا کا دور ہے اور اس میں آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی یہ خبر پڑھی کہ دنیا کے کسی گوشے میں ایک ماں نے ایک وقت میں 15 بچے جنم دیے۔ ایک ماں نے ایک وقت میں 15 بچے جنم دیے۔ خدا کی شان دیکھو، پیٹ اتنا ہی ہے۔ پیٹ کیا ہے؟ اتنا ہی ہے۔ ایک بچہ تھا تو بھی سما گیا، 15 بچے تھے تو بھی سما گئے۔ عرفات اور منی اتنے ہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے زمانے میں مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا، آج مجمع 40 لاکھ کا ہے تو بھی سما گیا۔ یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے جس کو آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے، بولو نا جی، ہے نا۔ میں اشارے کر رہا ہوں، صرف موضوع بڑا دلچسپ ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو لیکن بات میری لمبی ہو جائے گی، میں نے اگلی کچھ باتیں اور کر دی۔ دوسرا زندہ معجزہ، بقرہ عید کا موقع آتا ہے نا تو ہم سب قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، سب کی کمر دوری ہو جاتی ہے ایک جانور سے فارغ ہوتے ہوتے، لیکن اس کے بعد وہ جس پلاٹ میں، جس صحن میں، جس جگہ ہم قربانی کرتے ہیں نا، اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کیمیکل چھڑکتے ہیں، چونا چھڑکتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کم و بیش 1 مہینہ تک اس کے اثرات وہاں سے ختم پتہ چلتا رہتا ہے وہ یہاں قربانی ہوئی ہے۔ تعفن، بدبو، چیلیں، کوے اور کتے، بلیاں، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود رہتی ہیں۔ ایک جانور، خدا کی قدرت دیکھو، حاجی حج پر جاتے ہیں، 40 لاکھ کا فگر بھی شمار کرو تو کم از کم کتنی قربانیاں ہوئی جی؟ 40 لاکھ جانور کتنے دن میں؟ بولو، 3 دن میں ذبح ہوئے جناب۔ مانا انتظامات ہیں کافی، لیکن باوجود انتظامات کے 40 لاکھ جانوروں کے اثرات کو ختم کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے جناب۔ 3 دن کے بعد آپ جا کر دیکھیے، بدبو نہیں ہے، تعفن نہیں ہے،
گندگی نہیں ہے، کتا نہیں ہے، بلی نہیں ہے، چیل نہیں ہے، کوا نہیں ہے، کوئی آثار وہاں نظر نہیں آتے۔ میرے رب کا غیبی نظام کام کرتا ہے۔ رب کہتا ہے میں بھی پاک، میرا مصطفیٰ بھی پاک، میرا مکہ بھی پاک، میرا مدینہ بھی پاک۔ جب پاکیزہ شہر تھے تو اللہ نے ہر آلودگی اور گندگی اور غلاظت سے بھی ان کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے۔ بولیے ہے یا نہیں؟ تیسرا معجزہ، حاجی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رمی جمار، کنکریاں مارتا ہے۔ شیطان کو کیا مارتا ہے؟ بولو جی۔ چلو 40 لاکھ کو لے لو، تفصیل علماء سے پوچھئے، میں کم سے کم فگر کی بات کر رہا ہوں جناب، 3 کنکریاں بھی مارے، اب بلند تو اس سے زیادہ ہے، 3 کنکریاں بھی ہر حاجی مارے تو 40 لاکھ کی تو پھر پہاڑ کھڑے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ بولو۔ جو لوگ گئے ہیں پوچھو، چند کنکریاں زمین پر پڑی بھی ملتی ہیں، باقی نام و نشان نظر نہیں آتا جناب۔ کوئی بندیا کا محکمہ کام نہیں کر رہا، کوئی جھاڑو اٹھا کے صفائی نہیں کر رہا، کوئی مشین نہیں لگی ہوئی جو کنکریاں اٹھا رہی ہو۔ خدایا یہ کنکر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے رب کا غیبی نظام کام کرتا ہے وہاں پر۔ جس کے حج کو رب قبول کرتا ہے اس کی کنکریاں آسمان کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور جس کا حج کسی بھی وجہ کی قبولیت سے رہ جائے اس کے کنکر زمین پر پڑے ہوئے ملیں گے، بقایا کنکر نہیں ملیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جو 14 صدیوں بعد آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے۔ نمبر 4، چوتھا معجزہ جس کو آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ علماء سے پوچھئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن انبیاء کی دنیا میں وفات ہوئی ہے اور دنیا میں اس زمین پر ان کی قبر بنی ہے، لیکن میرے رب کا غیبی نظام دیکھو، آپ کسی نبی کی قبر کے بارے میں ایگزیکٹ اور کنفرم اور مستند اور اتھینٹک طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کچھ انبیاء کی قبریں شام میں، کچھ کی قبریں فلسطین میں، کچھ کی قبریں مصر میں، کچھ کی قبریں حجاز میں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یا ایگزیکٹ کسی نبی کی قبر کی نشاندہی بھی ہے تو وہ 100% مستند نہیں ہے، بس مشہور ہے کہ فلاں نبی کی قبر ہے، ایگزیکٹ اور مستند ذریعہ نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی قبر کے نشان کو اللہ نے کنفرم طور پر محفوظ نہیں رہنے دیا۔ اس میں حکمت کیا تھی یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ ان 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک میرے مصطفیٰ کا روزہ اور قبر مبارک ہے جس کو آپ کنفرم طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس سبز گنبد میں جو شخصیت آرام فرما ہے وہ میرے پاک مصطفیٰ کی شخصیت اور آپ کا جسد اطہر ہے۔ میرے نبی کے جسد اطہر کا اور حضور کی قبر کے نشان کا 14.25 صدیوں سے کنفرم طور پر محفوظ ہونا یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ بولو۔ میں شارٹ کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے میری۔ ان میں سے ہر ایک پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں نے اگلی بات کہی۔ 5واں زندہ معجزہ جس کو آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور قیامت تک دیکھتا رہے گا، اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ قرآن کیسا معجزہ ہے زندہ، میں اس پر بھی 2-3 مثالیں آج کل کے حالات کی عرض کروں گا۔ میں ماضی کی طرف، یہ قرآن و سنت کی علمی دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میری ان باتوں کو امید ہے ہر بندہ سمجھے گا انشاءاللہ۔ قرآن معجزہ ہے، آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ کس طرح؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ کہتا ہے میرے قرآن کو جب بھی پڑھا جاتا ہے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس کو سنے اور اس کی آنکھیں تر نہ ہو جائیں، نم نہ ہو جائیں۔ بڑی توجہ رکھنا میری بات، قرآن کو سنے اور اس کی آنکھیں کیا نہ ہو جائیں، نم نہ ہو جائیں۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے ایک اسلامی برادر ملک ہے مصر، اس کے سابق صدر گزرے ہیں جمال عبد الناصر۔ جمال عبد الناصر نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دور صدارت کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی روس میں۔ اب روس والے دہری ہیں بالکل، پوری دنیا کے صدور کو بلایا، مجھے بھی دعوت ملی۔ میں جب جانے لگا تو میرے دل میں اچانک ایسے خیال آ گیا،
آپ جانتے ہیں یہ علماء سے پوچھیے آ کر کہ قرآن نازل ہوا اہل عرب پر، پڑھا مصر والوں نے، اور سمجھنے کا اور اس کی خدمت کا حق ادا کیا ہے بر صغیر کے علماء نے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ مستقل تقریر ہے، میں اب اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہے میرا۔ اترا اہل عرب پر، پڑھنے کا، اس کی قرات کا حق کس نے ادا کیا؟ مصر والوں نے، اور اس کو سمجھنے اور اس کی اشاعت کا حق ادا کیا ہے بر صغیر کے علماء نے۔ اب آج بھی ذوق دیکھ لیں آپ، عام طور پر گوگل کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان جہاں چار جمع ہوتے ہیں نا تو موسیقی اور رقص و سرور اور لغویات اور خرافات کے سوا کچھ نہیں ملتا، یا ٹک ٹاک زیر بحث ہوتی ہے، یا یوٹیوب یا فیس بک، خرافات کا مجموعہ ہے ہماری محفل۔ لیکن مصر میں آج بھی یہ ذوق ہے کہ عام کالج یونیورسٹی کے نوجوان جن کی داڑیاں بھی نہیں ہیں، جہاں چار دوست اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عام کالج یونیورسٹی کے نوجوان اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ دل کرتا ہے یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ آج بھی یہ ذوق ہے، جب عام کالج یونیورسٹی والوں میں یہ ذوق ہے تو اہل علم اور قراء کا ذوق کیا ہوگا قرآن پاک پڑھنے کا۔ آج بھی دنیا قرات کا ایک مشہور نام ہے، قاری ہیں جن کو دنیا قاری عبدالباسط کے نام سے جانتی ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا ذوق انہیں دیا تھا، وہ بھی مصر کے تھے۔ تو جمال عبد الناصر کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے ڈالی، میں نے قاری صاحب کو بولا قاری صاحب میں جا رہا ہوں اس بین الاقوامی کانفرنس میں، آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ تو قاری عبدالباسط صاحب بھی تیار ہو گئے۔ جب ہم پہنچے وہاں 3 روزہ کانفرنس تھی، تو ایک دن سیشن کے دوران وقفہ ہوا کچھ چائے پانی کا، تو سارے چائے پانی پینے لگے اور ایک دوسرے سے گپ شپ ہونے لگی۔ تو میں نے کہا یار موقع بڑا اچھا ہے، تو میں نے ان تمام صدور سے کہا، میں نے کہا یار میرے ساتھ ایک صاحب آئے ہیں، یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی دیر سنیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ تو نہیں بولا کہ یہ قاری صاحب ہیں اور قرآن سنانا چاہتے ہیں، میں نے کہا یہ کافر ہیں، ان کو کیا لگے کہ قرآن کیا ہے اور قرات کیا ہے، میں نے کہا بس کچھ سنانا چاہتے ہیں، آپ سنیں تھوڑی دیر۔ تو جب اتنا میں نے بولا زور دے کر تو انہیں سسپینس ہوا، کہنے لگے جی ضرور۔ میں نے قاری صاحب کو اشارہ کیا، میں نے کہا قاری صاحب موقع بڑا اچھا ہے، شروع ہو جاؤ۔ قاری صاحب نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور اپنی وجدانی آواز کے ساتھ خوبصورت سوز کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات ذوق کی آگئی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے الفاظ میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ بولو سارے بولو، الفاظ میں، میرے آپ کے الفاظ میں تاثیر ہے، قرآن تو رب کے الفاظ ہیں، قرآن تو رب کے اندر سے نکلا ہوا۔ بابا آپ مجھے کچھ کہیں، میں آپ کو کچھ کہوں، اچھا کہوں تو اچھا اثر ہوگا، برا کہوں تو۔ ایک بندے سے بحث ہو گئی اس طرح، ایک دفعہ ایک مجمع میں، ایک مجلس میں، وہ کہنے لگا آپ مولویوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دم ڈالو اور آپ کچھ پڑھ کے پھونک مار دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایسے آپ لوگوں نے دکان بنائی ہوئی ہے اپنی۔ الفاظ کی تاثیر کا اس نے کیا کیا؟ انکار کیا، لیکن یہ الفاظ میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ایسے آپ مولوی لوگوں کا ڈھونگ ہے جناب۔ تو میں نے اس سے سنایا، میں نے کہا جناب اسی طرح کا ایک واقعہ ماضی کے اندر بھی ہمارے ایک بڑے بزرگوں کے ساتھ پیش آیا۔ ایک صاحب آ کر ان سے بحث کرنے لگے جی لفظوں میں کوئی تاثیر نہیں۔ وہ جب بہت زیادہ اس میں زور دینے لگا تو وہ بزرگ فرمانے لگے اٹھ جا، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، چل نکالو اس کو باہر۔ جب یہ الفاظ کہے نا تو وہ بندہ بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا ولی صاحب جواب نہیں دینا نہ دو، لیکن کم از کم بدتمیزی تو نہ کرو، آپ تو غیر اخلاقی حرکت پر اتر ہے جناب۔ کیا ہوا؟ کہا اتنے غلط الفاظ بول رہے ہیں جناب۔ کہا میرے لفظ بولے دکھ ہوا، میں نے جو الفاظ بولے دکھ ہوا، افسوس ہوا، برا لگا؟ کہا ہاں جی برا لگا۔ کہا میرے لفظوں میں تاثیر مانتا ہے، خدا کے کلام میں تاثیر کیوں نہیں مانتا؟ صرف لفظ پڑھے جائیں تو بھی اثر ہے بابا، اس کا انکار نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اور کرتا ہوں، آج کل بہت سارے طریقہ علاج متعارف ہے عوام کے اندر، فلاں تھراپی فلاں تھراپی فلاں تھراپی فلاں تھراپی کرتے ہیں نا مختلف بیماریوں کی۔ میڈیکل لائن میں اگر کوئی آپ نے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے کہ باقاعدہ طور پر اس وقت ایک چیز رائج ہے آپ کے پاکستان میں بھی، قرآنک تھراپی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے یا نہیں؟ قرآنک تھراپی آج بھی آپ کے میڈیکل کی لائن میں مسلم ہے، اور اس کا سب سے زیادہ تجربہ کس کے اوپر ہے؟ ہارٹ پیشنٹ۔ کس کے اوپر ہے جی؟ ہارٹ پیشنٹ۔ تجربہ ابتدان ہوا جناب کہ یہ ہارٹ جو کہ دل کا مرض ویسے بھی بڑا سیریس ہے جناب، اب بعض دفعہ اتنا سیریس اٹیک ہوتا ہے کہ دوائیاں بھی کارگر فوری طور پر نہیں ہو رہی، مریض کی کنڈیشن بڑی سخت بن جاتی ہے جناب۔ تو ڈاکٹروں نے کہا ہم چلو تجربہ کرتے ہیں، آئی سی یو کے اندر باقاعدہ مریض کو لٹایا، مشینیں لگائی اور سکرین پہ اس کے اندر کا سارا منظر دیکھنے لگے، اور ساتھ
قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت لگائی. کہنے لگے خدا کی قسم ہم دیکھتے چلے گئے آنکھوں سے وہ منظر کہ قاری عبد الباسط جو تلاوت کرتے جاتے دل کی کنڈیشن بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی. اس کے بعد سے باقاعدہ اس کو رائج کر دیا گیا ہاسپٹلوں میں اور باقاعدہ دل کے ہاسپٹلوں کے اندر کہ جناب جس دل کے مریض کو شفایاب جو نہ ہو رہا ہو یہ قرآنک تھراپی سے اس کا علاج کیا جائے. ان لفظوں میں تاثیر ہے کہ دل کے ظاہر پر بھی اثر ڈالتے ہیں. تو بتاؤ دل کے اندر کی دنیا کیسے نہیں بدلے گی؟ خیر میں اس پر بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, میں اشارہ کر رہا ہوں. کہنے لگے جمال عبد الناصر کے, میں نے کہا قاری صاحب شروع کرو ذرا سورہ رحمان. تو قاری صاحب نے آواز سر مکانوں پہ ہاتھ رکھے اور ڈوب کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. جمال عبد الناصر کہتا ہے کہ قاری عبد الباسط قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, میں ان کافروں کے چہرے پڑھ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ آج میں دیکھوں قرآن کیسا اثر کرتا ہے. جمال عبد الناصر کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جتنے سامنے بیٹھے سن رہے تھے ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ ہو جو نم نہ ہو. میں نے کہا مولا میں تیرے قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں, یہ کافر ہیں مسلمان نہیں, عربی زبان نہیں جانتے, ترجمہ نہیں جانتے, پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے, لیکن تیرے قرآن کی کیا تاثیر ہے کہ ان کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے جس کو آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی قاری صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلاوت کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے جناب, ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے, ہم بھی مدرسوں والے ہیں, یہ منظر خدا کی قسم دیکھتے ہیں اور کئی لوگوں اوروں کو دکھاتے ہیں کہ یہ منظر دیکھو آ کر. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب اپنی فرشتہ صفت اداؤں کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انسان کا من اور دل چاہتا ہے کہ یہ بچہ پڑھتا چلا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں. میں یہ اتنے بے شمار واقعات ہیں اس وقت میرے ذہن میں جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا بھگتے ہیں, میں وہی سنانا شروع کروں بہت لمبی ہو جائے گی بات. میں آگے بڑھتا ہوں جناب. دوسرا زندہ معجزہ اللہ کے قرآن. آگے تشریف آگے رستہ ماشاء اللہ آگے آگے نہیں اچھا نہیں لگتا, نہیں اچھا نہیں لگتا. آپ تشریف لیں, آپ کے سامنے اس لیے بیٹھوں گا. توجہ رہے گی, میں بہت مختصر کر رہا ہوں. دوسرا زندہ معجزہ جس کو آج بھی ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. میرا بھی یہاں آپ کے قریب مدرسہ ہے چھوٹا سا, 400-500 بچے پڑھتے ہیں اور یہ علماء بڑی تعداد میں تشریف فرمائے ہیں اور میری بات کی تائید فرمائیں گے. یہ سب مدرسوں والے ہیں, یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بلکہ دیکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ڈنڈے منڈے بچے, 4 سال 5 سال 6 سال عمر, کیا عمر ہے. میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے کئی دفعہ بچے کو بلایا, حالانکہ اسی محلے سے آتے ہیں, کوئی اس گلی سے, کوئی اس گلی سے, کوئی اس گلی سے. میں نے بلا کر پوچھا, میں نے کہا بیٹا اپنے گھر کا مکمل ایڈریس تمہیں پتہ ہے؟ آپ یقین کریں مجھے کوئی چھوٹا بچہ مکمل ایڈریس نہیں بتا, تھوڑا بہت اس نے بتایا, لیکن 2 سطر کا اپنے گھر کا مکمل ایڈریس نہیں بتا سکا. یہ بارہا میں نے تجربہ کیا. میں نے کہا مولا تیرے قرآن کی عظمت پہ میں قربان جاؤں, جس بچے کو اپنے گھر کا 2 سطر کا ایڈریس نہیں یاد وہ الحمد سے والناس تک تیرے پورے قرآن کو زبانی اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے. یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے جس کو ہر آدمی آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے. بولو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کو اس طرح من عن حرف بحرف زبانی یاد کیا جاتا ہو. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں ایک سکھوں کے گردوارے میں چلا گیا تو ایک سکھوں کا عالم مجھے گردوارے میں ملا تو بڑے فخر سے کہنے لگا کہ ہمارے اس گردوارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں روزانہ پورا دن گرنتھ کی تلاوت ہوتی ہے. پورا دن کس کی تلاوت؟ گرنتھ ان کی مذہبی کتاب, پورا دن گرنتھ کی تلاوت. بڑے فخر سے بتا رہا. تو کہنے لگے, میں دل میں ہنس پڑا. میں نے کہا اس بیچارے کو کیا پتا قرآن کے عاشقوں کا, یہ بڑا اقرار ہے. میں نے کہا بابا اسی گردوارے میں ہوتی ہے یا سب میں؟ اس شہر کے باقی گردواروں میں بھی ہوتی ہے؟ کہنے لگے باقیوں میں تو نہیں, صرف یہی گرنتھ پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ قرآن کی تلاوت قرآن کے عاشق کیسے کرتے ہیں. ایک ہلکی سی مثال میں بھی آپ کو دیتا ہوں. مجھے بتائیے علماء کرام قرآن بیٹھے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اوسطاً ایک پارہ قرآن مجید کا 20 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں.
ایسا ہی ہے. 20 منٹ میں ایک پارہ حافظ آرام سے پڑھ لیتا ہے, تو گھنٹے میں کتنے پڑھ لیے؟ 3. کتنے ہو گئے؟ اچھا یہ جو حفظ کرتے ہیں نا بچے چھوٹے چھوٹے, ان کی پڑھائی بڑی ٹف ہوتی ہے, شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. یہ فجر کے ٹائم شروع ہوتے ہیں اور رات 10 بجے تک کنٹینیو عشاء تک چلتے رہتا ہے جناب ان کی پڑھائی. اگر درمیان کے وقفے, آرام, نماز کے اوقات کو نکال دیں تو بھی اوسطاً اگر شمار کیا جائے تو روزانہ ان کی پڑھائی کا دورانیہ 10 گھنٹے بنتا ہے. کیوں جی؟ 10 گھنٹے روزانہ کا دورانیہ. اب فی گھنٹہ 3 پارے پڑھے تو 10 میں کتنے ہو گئے؟ بولو سارے 30 پارے ایک قرآن بنتا ہے یارو. شاہ صاحب آپ کے یہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ 18 بچے تو آپ کے یہاں. میرے خیال میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے اداروں میں 50, 100, 200, 500 بہت اس سے اوپر بھی ہے ماشاءاللہ. ایک آپ چکری روڈ ہی اپنا شمار کریں نا, صرف باقیوں کو چھوڑ دیں, صرف چکری روڈ شمار کریں. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صرف چکری روڈ پر ایک دن میں کئی ہزار قرآن مجید پڑھے جا رہے ہیں. چکری روڈ کیا ہے؟ ایک شہر کا کنارہ ہے بابا, آپ کے پنڈی کا ایک حصہ نہیں بنتا. یہ آپ اپنی تحصیل کو دیکھیں, ضلع کو دیکھیں, صوبے کو دیکھیں, ملک کو دیکھیں, امت مسلمہ کو دیکھیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں روزانہ رب کے قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے. کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ, آپ کے کیلکولیٹر کے اعداد و شمار جواب دے دیں گے. آپ قرآن پڑھنے والوں کی قرات اور تلاوت کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. یہ رب کے قرآن کا زندہ معجزہ ہے جس کو آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا جا رہا ہے. دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ بولو. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے ایک رسالے میں, بلکہ میں نے پڑھی, حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے. ان کے حیات میں ایک بڑا مستند ان کی ادارت میں رسالہ نکلتا تھا, خدام الدین. خدام کے رسالے کے اندر یہ واقعہ میں نے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ بہاولپور میں ایک مضافات کا علاقہ ہے, وہاں ایک قبرستان ہے, کوئی نام بھی تھا میں بھول رہا ہوں نام. اس قبرستان کے اندر باقی قبریں نیچے بنی ہوئی, 4 قبریں کچھ اوپر بنی ہوئی تھی جناب. تو ان 4 اوپر بنی ہوئی قبروں کے بارے میں مشہور تھا یہ چاروں قرآن کے حفاظ کی قبریں ہیں, اور جو شخص وہاں جاتا کانوں سے سنتا 24 گھنٹے ان قبروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. مولا تیرے قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں, دنیا تو دنیا رہ گئی, قبر میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. جن بزرگوں سے میں نے یہ واقعہ سنا فرمانے لگے کہ میں تصدیق کے لیے خود اس علاقے میں گیا اور میں نے وہاں جا کر خود تصدیق کی, ان قبروں پر جا کر کھڑے ہو کر واقعتاً ان قبروں کے چاروں سمت میں کھڑا ہوا, چاروں سمت سے مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میدان حشر جہاں کچھ نہیں ہوگا رب کے قرآن کی تلاوت وہاں پر بھی ہوگی. رب کہے گا پڑھتا جا اور قرآن جنت کی ڈگریاں اور درجے چڑھتا چلا جا. قرآن کی تلاوت ہر جگہ ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جو قرآن کی تلاوت سے خالی ہو. یہ میرے مصطفیٰ اور قرآن کا زندہ معجزہ ہے جس کو آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. ایک اور معجزہ میں عرض کرتا ہوں. جس چیز کو جتنا دبانے کی کوشش کی جائے, مٹانے کی کوشش کی جائے, کارنر کرنے کی کوشش کی جائے, ختم کرنے کی کوشش کی جائے, جو بھی چیز ہے, نتیجہ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی کوشش جو ہو رہی ہے, دائیں والے, بائیں والے, آگے والے, پیچھے والے, تمام تر لوگ ایک چیز کو مٹانے, ختم کرنے کی کوشش کے درپے ہیں, تو یقیناً نتیجہ نکلے گا کہ جلد یا بدیر ایک دن اس چیز نے فنا ہونا ہے, ختم ہونا ہے, مٹ جانا ہے. جناب آج آپ دیکھ لیجئے 9/11 سے پہلے کی دنیا بھی دیکھ لیجئے, 9/11 کے بعد اس میں شدت آئی, پوری دنیا کفر متحد ہو کر ان مدارس کو, رب کے قرآن کو, ان بوریوں چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو مٹانے, ختم کرنے, کارنر کرنے, بدنام کرنے, کیچڑ اچھالنے, تنقید کرنے, گندا کرنے, عوام کا تعلق ان سے توڑنے کی کون سی وہ کوشش ہے جو انہوں نے کی, کون سا وہ حربہ ہے جو انہوں نے استعمال کیا, کون سی وہ جو ہے ذرائع ہیں, اور کتنا سرمایہ انہوں نے لگایا کہ کسی طرح عوام کا تعلق مدارس سے کٹ جائے, مدارس محدود ہو جائیں, مدارس بند ہو جائیں, ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے, روزی روٹی بند کر دی جائے, ان کے معاونین کو ان سے توڑ دیا جائے. کسی نے دہشت گرد کہہ کے, انتہا پسند کہہ کے, میلیٹنٹ کہہ کے, درانداز کہہ کے, اور بنیاد پرست کہہ کے, رشوت پسند کہہ کے, پتھر کے زمانے کی پیداوار کہہ کے, بیکورڈ کہہ کے, جدید دور کے تقاضوں سے نہ
आशना कह के, जदीद दौर की तरक्की से ना आशना कह के, जदीद दौर और सोसाइटी में अनफिट कह के, गर्ज जितने मुंह उतनी जुबानें, हर तरह के ताने मलामतें, जबर तशद्दुद, हर तरह की चीज को बर्दाश्त किया। लेकिन बताइए, हर आने वाले दिन के साथ कुरान के ये कारखाने कम हुए हैं या और बढ़े हैं? ऊंची आवाज से बोलो जिनका ईमान है। जिसको पूरी दुनिया मिटाने के दर पे है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक तमाम हुकूमतें, तमाम तर वसाइल, नतीजा तो ये होना चाहिए था कि इन मुल्लाओं का नामो निशान मिट जाता, कोई रुख न करता मदरसे की तरफ, लोग बच्चे को मदरसे में दाखिल कराने से पहले 10 दफा सोचते। लेकिन बताइए, 9/11 के बाद ये एतमाद बढ़ा या कम हुआ? ये तादाद बढ़ी या कम हुई? आज पूरी दुनिया कुफर के दिल और दरवाजे पर भी ये मदरसे दस्तक दे रहे हैं, ये मुल्ला दस्तक दे रहे हैं। आज 9/11 के बाद भी पूरी दुनिया में इस्लाम दूसरी बड़ी कुव्वत बन के उभरा है। लोग दाढ़ियां रख रहे हैं, लोग पगड़ियां पहन रहे हैं, माएं बहनें पर्दा कर रही हैं, बुर्के हिजाब में आ रही हैं। मंदिर और चर्च, उनके गुरुद्वारे, उनकी इबादत गाहें आज सेल होकर मस्जिदों में कन्वर्ट हो रही हैं, मदारिस में कन्वर्ट हो रही हैं। लोग धड़ाधड़ इस्लाम के करीब आ रहे हैं। अब पूरी दुनिया कुफर का कुरान और इस्लाम को मिटाने के दर पे होना और इस्लाम और मदरसों का पूरी कुव्वत से दुनिया में फैलते चले जाना, बताइए ये कुरान का जिंदा मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अरे बोलिए, इस पर यकीन करो, समझो इस चीज को। अब्बर सभी एक छोटी सी बात और आ गई तो अर्ज करता जाऊं। इस महंगाई के जमाने में जब लाखों कमाने वाले भी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अच्छे जनाब उनकी गुगी बन गई है, अच्छे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, आप खुद बेहतर जानते हैं। इस कस्मा कुर्सी, इस महंगाई, इस गजब के माहौल, घुटन के माहौल के अंदर भी मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ तुम्हारे स्कूल बंद हुए नहीं हुए? महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से आए ना क्राइसिस सारे। स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, तालीमी इदारे बंद हुए, कारोबारी इदारे बंद हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, मिलें बंद हुई, लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, हिजरत करके बाहर के ममालिक में चले गए, गजब हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताओ कोरोना के जमाने से लेकर अभी तक कोई एक मदरसे का नाम लेकर मुझे बता दो जो गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आके बंद हुआ हो। कभी सुना है नाम आपने? बोलते नहीं यार, बोलो सारे, नाम सुना है? हालांकि इस सारे क्राइसिस में सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुए? मदारिस। भाई हर बंदा आप देख ले, आम किसी भी बंदे से मिले, महंगाई महंगाई महंगाई, सारे शोर तो कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, मुझे बताइए, महंगाई में किसी ने सिगरेट छोड़ा? नहीं। नस्वार छोड़ी? नहीं। पान छोड़ा? नहीं। केबल छोड़ा? नहीं। नेट छोड़ा? नहीं। अयाशी छोड़ी? नहीं। शादियों में कंजर नचवाने छोड़े? नहीं। हर काम गलत जो पहले करते थे महंगाई के बाद भी कर रहे हैं। एक काम छोड़ दिया, मस्जिद मदरसे में चंदा देना छोड़ दिया। पूछो क्यों? कहते महंगाई है, कहां से दे? हुआ नहीं हुआ? ओ बोलो, हकीकत बता रहा। सबसे ज्यादा इस महंगाई को मुतासिर किया है अगर तो मदारिस और मसाजिद को किया है। उसके बावजूद मदारिस का खम ठोक के मैदान में खड़े रहना, इस एक साल में भी 1 लाख हुफ़ाज़ इन मदारिस ने कौम के हवाले किए हैं। इस कदर हालात का जबर बर्दाश्त करके स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले एक चपड़ासी से भी कम तनख्वाह लेकर ये मुल्ला सीना तान के मैदान में रब के कुरान को सीने से लगाकर खड़ा हुआ है। ये कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा नहीं है तो और क्या है? तेरा घर 1 लाख की आमदन में भी नहीं चलता, मौलवी साहब का गुजारा 15,000 की तनख्वाह में भी हो रहा है। मैं कहता हूं बखुदा ये मेरे मुस्तफा के कुरान का जिंदा मौजज़ा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोलो, कितना तीर मार लेते हो आप अपने मौलवी साहब को तनख्वाह देकर? कोई बहुत अच्छी तनख्वाह भी देता है, मेरे ख्याल में 20,000 से ऊपर नहीं देता होगा। ऐसा है या नहीं है? और बोलो, अल्लाह ने तुम्हारे कई लाख में वो बरकत नहीं रखी है जो मौलवी साहब की चंद हजार में बरकत रखी है। ऐसा है? बोल दीजिए। आप परेशान हो गए कि रुख आपकी तरफ न मुड़ जाए मेरा। मैं भाई दबे बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत है, इसको तस्लीम करो। अल्लाह हमें तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो सारे। छोटे छोटे बच्चों का इतने मजमे में इस 250 माइक के ऊपर आकर कुरान मजीद को कंप्यूटर की तरह जहाँ से पूछा जाए बेदरे पढ़ते चले जाना, बताओ ये किसी मौजज़े से कम है? अरे सारे बोलो,
बड़े बंदे भी मजमे के सामने आते हैं, सूरह फातिहा हालांकि बचपन से याद की हुई है, लेकिन गैदरिंग में आकर वो भी क्या हो जाती है, भूल जाती है। बाबा खाला जी का घर नहीं है, वहां से यहाँ फासला तो थोड़ा है, लेकिन तय करने में टाइम बड़ा लगता है, बड़ी दिक्कत है, ये आसान काम नहीं है वहां से यहाँ आकर बैठ जाना। ये काबिल मुबारकबाद है वाक़अतन, ये बच्चे इन्होंने हिम्मत की है। मैं इस पर बातें चलाऊं, मेरी बात लंबी हो जाएगी। मैं 2-3 बातों की तरफ और आना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे। अभी ये जो मुसाबका हुआ और ये मुकाबला आपने सुना, और माशाल्लाह बड़ी तादाद में सबकी हौसला अफजाई हुई और इनामात दिए गए। हमारा अलमिया क्या है, या तो हम अपने बच्चों, अपने शागिर्दों और तालिब इल्मों की तरबियत करते नहीं है, और अगर करें तो हमारे यहाँ मार धाड़ का नाम क्या है, तरबियत। डांट डपट का नाम, गालन गलोच का नाम क्या है, तरबियत। ये जिहालत है, ये तरबियत नहीं है बाबा। तरबियत नाम है हौसला अफजाई का। बोलिए किसका नाम है, सारे बोलो किसका नाम है, एप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई करना। इसकी एक मैं मिसाल अर्ज करता हूँ। मेरे पास मेरे मोहल्ले के कुछ अर्सा पहले एक नमाजी आए, मुझे आकर कहने लगे मौलाना साहब मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उनको समझाया, मैंने उनको डांटा, मैंने उनको मारा, मैंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, वो नमाज नहीं पढ़ते, मुझे कोई हल बताएं कि वो नमाजी बन जाए। मैंने कहा जी मुझे बताओ 5 में से कितनी पढ़ते हैं, पढ़ते कितनी है? कहने लगा जी 1-2 पढ़ लेते हैं, बाकी 3 बोल कर जाते हैं। मैंने कहा एक नुस्खा देता हूँ, 10 दिन के लिए इस्तेमाल करो, फिर मुझे आकर बताओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा जो 2 नमाजें पढ़ते हैं ना, टिका के हौसला अफजाई करो, शाबाश दो, 10-20 रुपए इनाम दो। बस जो 3 नहीं पढ़ते उसको भूल जाओ, जो 2 पढ़ते हैं उस पर क्या दो, शाबाश दो, और 10 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करो, फिर मुझे बताओ। वो 1 हफ्ते के बाद आया, बड़ा खुश, मुझे बड़ी दुआएं दे रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी आगे नमाज पढ़। मैंने कहा कैसे? कहता है बस वो 2-4 दिन। मैंने पूछा, कोई कहता है 1 पढ़ी है, कोई कहता है 2 पढ़ी है। मैं कहता है ये लो 20 रुपए, ये लो 30 रुपए, ये लो 50 रुपए, शाबाश जिंदाबाद। बस वो मेरे 20-30 ने इतना असर दिखाया कि वो छोटे छोटे जिनको भी नमाज का शऊर ही नहीं है, 20 के चक्कर में वो भी नमाजी बन चुके हैं। बाबा ये नुस्खा इस्तेमाल करो, गुदड़ियों में लाल छुपे होते हैं, हर एक के अंदर टैलेंट मौजूद है, हर एक के अंदर ये गोहर मौजूद है। क्या वजह है कि मेरी कौम के लोग आज क्रिकेट के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई तो करते हैं, टीवी पे खड़े होकर बंदरों की तरह नाचने वालों को तो एप्रिशिएट किया जाता है, बड़े बड़े इवार्डों से नवाजा जाता है, बड़े बड़े अलकाब दिए जाते हैं। दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, रब की धरती पर अगर कोई हौसला अफजाई के लायक है तो वो हाफिज कुरान नहीं है, तो और कौन है मुझे बताओ। और जालिमों अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन बच्चों पर करो, इन बच्चों पर अपना माल लगाओ जो इन चटाइयों पर बैठे हुए हैं, और आपका फ्यूचर और मुस्तकबिल दुनिया में नहीं कब्र और आखिरत में भी संवारेंगे इंशाअल्लाह। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो सारे। वो भी शाह साहब ने भी माशाल्लाह ये जो नमाज पर इनकी हौसला अफजाई, कुरान पर हौसला अफजाई, किरात पर हौसला अफजाई, चीज पर हौसला अफजाई। देखो बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, एप्रिशिएट करो, हौसला अफजाई करो। एक बात मैं अर्ज करता हूं मादरत के साथ, हमने अपनी मस्जिदों में भी मार्शल्लाह लगाया हुआ। मार्शल्लाह सिर्फ सियासत में नहीं है, ये मस्जिदों की अपनी एस्टैब्लिशमेंट होती है। मादरत के साथ मस्जिदों की क्या होती है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट होती है। और वो कौन सी, सब मस्जिदों की बात नहीं कर रहा। बात मस्जिदों में माशाल्लाह जैसे आपके यहाँ बड़ा खूबसूरत माहौल है, इक्का दुक्का मस्जिदों में होता है जनाब, बात करेले और नींद चढ़े होते हैं जी, बाज रिटायर होते हैं ना जी, वो आकर पे सारी अपनी रिटायरमेंट के बाद का रोब जा वो किस पे झाड़ते हैं, मस्जिद वालों पे। और क्या है जी, मसलन बच्चों की बात करता हूँ, बच्चे मस्जिद में आते हैं, बच्चे की फितरत के अंदर है शरारत करना, शोर करना, भागना, कुछ करना। वो बच्चा ही क्या जो शरारत न करे बाबा, हमने भी तो बचपन गुजारा है, ऐसा है या नहीं? बच्चे से संजीदगी की तवक्को रखना ये बजाते खुद एक हमाकत और बेवकूफ़ी है। बच्चा सब कुछ करेगा। अच्छा हम करते क्या है, हम बैठे में जनाब एक उधर एक उधर एक उधर एक उधर। अब को बच्चा आ गया ना मस्जिद में, सब ने उसको फोकस कर लिया, घूरी डालना, ओए इधर बैठ जाओ, खबरदार हिलना नहीं है, आगे चले जाओ, पीछे, लेफ्ट राइट। उसको इतना फोर्स करते हैं, इतना उसको दबाते हैं कि वो बच्चा अगली नमाज में मस्जिद में आने की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाता है, वहशत ज्यादा माहौल देते हैं। वो कहता है छोड़ो यार, ऐसे नहीं करना। इस्लाम के मिजाज से ना वाकिफ हो आप लोग। मैं पूरी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में एक बात कहने लगा हूं, इस्लाम का मिजाज क्या है कि मस्जिदों को कैसे आबाद करना है, आपने अपने बच्चों को मस्जिदों से कैसे इन टच करना और मानूस करना है। और नबवी मिजाज को देखो, आपने सुना ये वाकया हदीस पाक के हवाले से, मेरे पाक पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं
اور حضور سجدے میں گئے. میرے پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے حسن و حسین حضور کے کندھوں پہ کیا ہو گئے؟ سوار ہوئے نہ ہوئے. اور بتاؤ کائنات میں میرے مصطفیٰ کی سجدے اور نماز سے پڑھ کر کسی کی نماز ہے؟ سارے بولو. میرے آپ جیسا ہو اور ہمارا بچہ سجدے میں کندھے پہ چڑھ جائے, ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم تو نماز توڑ کے اس کو لمبا کر لیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ کیا حشر کریں گے اس کا کہ جناب اس کو شرم نہیں آتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا رد عمل. سنو جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نے کیا تعلیم دی, سنیے. حسن و حسین کندھوں پہ سوار ہوئے. میرے پاک پیغمبر نے ڈانٹا نہیں, میرے پاک پیغمبر نے مارا نہیں, میرے پاک پیغمبر نے ان کو کہا کچھ نہیں, بلکہ اپنے بچوں کی دلجوئی اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے کی خاطر اپنا سجدہ لمبا کر دیا تھا. کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بچوں کو وحشت نہ ہو, آداب بھی وہ سیکھ لیں گے, قریب تو آئیں. ادب آداب کا بھی جو ہے وہ ان کو, اور مینرز کا بھی پتہ چلے گا. آنے تو دو ان کو, 4 دن بیٹھنے تو دو مسجد میں. عجیب بات ہے, یہی بچہ کے جی جیسے ادارے کے اندر جاتا ہے, وہاں تو اس کو کون سا ماحول ملتا ہے؟ وہ کے جی نرسری کے ادارے دیکھیں نا یار, اپنے بچوں کو آپ صرف پیمپر بدلنے کے لیے بھیجتے ہو, وہاں پر پڑھائی تو نہیں ہوتی. لیکن مجھے بتائیے وہاں کا ماحول کیسا ہے؟ کھلونے, جھولے, اپنائیت, گھر والا ماحول ہے یا نہیں؟ اور بعض دفعہ بچہ گھر میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بھی کلاس روم کے لیے ضد کرتا ہے میں نے جانا ہے. کیا وجہ ہے؟ ABC پڑھانے والا تو بچے کو اپنے ساتھ مانوس کرے, اس کا دل جیتے, اور اللہ اور بے بسم اللہ اور تیز تلاوت پڑھانے والا مسجد کے ماحول کو اتنا کنجسٹڈ اور اتنا گھٹن زدہ بنا دے کہ ہمارے بچے آنے سے ہی وحشت زدہ ہو جائے. المیہ ہے مسجدوں کے لیے اور مسجدوں کی انتظامیہ کے لیے, یہ اہل محلہ کے لیے, اگر کسی محلے کی مسجد میں یہ ماحول بن رہا ہے. اس لیے خدا را اپنے دروازے اور سینے کھلے رکھو, مسجد نبوی والے اعمال سے اپنی مسجدوں کو آباد کرو. اور ایک بات میں علماء کی توجہ لینا چاہوں گا, بہت ضروری ہے. ابھی یہ جو مسابقہ ہوا آپ کا, اس مسابقے میں ماہر فن جانتے ہیں کہ مسابقے میں کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے بچے کے حفظ کے اندر وہ اس کی تجوید ہے. بولو کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ وہ علوم جن کا سیکھنا ہم پر فرض قرار دیا گیا, ان فرض علوم میں سے ایک علم ہے کہ قرآن مجید کو صحیح الفاظ اور مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہاری نماز کم از کم کیا ہو سکے, ٹھیک. اور یاد رکھیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا صرف قاری صاحب اور حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں, ہر مسلمان کی کیا ہے؟ بولو. ایک مثال اس کی سنیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوئی جی؟ تھوڑا اونچی بولیے, تھوڑا اونچی. مجھے 2 طرح کی آوازیں سنائی. ایک الحمد, یہاں سے آواز ہے. یہ جو بچے مدرسے والے ہیں نا, یہ کیا بولے؟ اور یہ جو میرے باہر والے بھائی بیٹھے ہو نا, مدرسے سے باہر والے جو صرف جمعے کے جمعے آتے ہو منہ دکھانے کے لیے, یہ کیا بولے؟ الحمد. ہاں 2 آنکھوں والی جیسے لفظ لاہور میں آتی ہیں, یہ بولے الحمد, وہ بولے الحمد. آپ کی نظر میں تو کوئی نہیں مسئلہ جناب, ہلکا ٹائٹ ہے نہیں. علماء سے پوچھئے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ, اس کا معنی ہے تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اور الحمد جو ہاں پڑھتے ہیں نا ہم اکثر لوگ, اس کا معنی تمام موتیں اللہ کے لیے. کفریہ معنی, اللہ موت سے کیا ہے؟ اور ہم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک کفریہ معنی کی نسبت کر رہے ہیں. بتاؤ نماز ہو جائے گی ہماری؟ تو نماز کی ابتدا کا یہ حال ہے تو سلام پھیرنے تک ہماری نماز میں کتنی فحش غلطیاں ہوں گی جناب. یہ ہے وہ تجوید, یہ ہے وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ سب سیکھو. من لم یشفت القرآن فقد آثم, جو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ گنہگار ہے. شریعت کا مسئلہ ہے, گنہگار ہے جو تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے. ان کو سیکھنا ضروری ہے. اور مدارس کے اندر بھی اس کی اہمیت ہو کہ صرف الفاظ نہیں, صرف لحن نہیں, صرف آواز پر زور نہیں, اصل زور کس پر ہونا چاہیے؟ کہ مخارج و تجوید. ایک بات میں یہ بھی معذرت, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں. بعض جگہ بہت اچھا ہے اور بعض جگہ قابل افسوس ہے یہ معاملہ. اس میں امام مسجد کی بھی ذمہ داری ہے, اہل محلہ کی, اہل کمیٹی کی ذمہ داری ہے. کیا آپ نے بہت خوبصورت مسجد بنائی, جس نے جتنا حصہ ڈالا اللہ اس کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. لیکن میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ اگر یہ ٹائلیں آپ نہ بھی لگاتے اللہ آپ سے پوچھتا؟ سارے بولو. اسی لیے نہ کراتے اللہ پوچھتا؟
یہ اچھا سا قالین نہ بچھاتے, اللہ پوچھتا. سادہ دیواریں ہوتی, پلستر ہوا ہوتا, کچی دیواریں ہوتی, کچی زمین ہوتی, تب بھی کام چل جانا تھا. اللہ نے سوال اچھی باتیں بنا دی, بہت اچھی, لیکن یہ سوال نہیں تھا. یہ سوال ہوگا امام صاحب سے بھی, مقتدی سے بھی, نمازی سے بھی, کمیٹی والے سے بھی. اللہ پوچھے گا اپنی مسجد میں دین جو علم فرض تھا جس کا سیکھنا, اس کے سیکھنے سکھانے کا معقول انتظام کیا تھا؟ ٹائلوں کے لیے لاکھوں روپے تھے تو ایک امام کو اچھی تنخواہ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں تھے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. ایک جید اور مستند عالم دین کو امام رکھنے کی باری آئے, اہل محلہ سرنڈر ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, کہاں سے کریں بابا, یہ فنڈ کہاں سے ہے؟ یہ ایک مسجد کی بات نہیں, میں عمومی بات کر رہا ہوں. 50 لاکھ کا مینار بنا ہوا, فنڈ کہاں سے آئے بابا؟ اس کی تم نے نیت کی, اللہ نے اس کا فنڈ دے دیا. اپنی قوم کے بچوں, بوڑھوں, نمازیوں کی نماز کی فکر کرتے, بتاؤ اللہ اس کا بھی انتظام کر دیتا نہ کر دیتا؟ چاہے ایک استاد ہو چاہے 10 ہو, نیت تو کرو, اللہ انتظام کرے گا. ہم نہیں ہیں کرنے والے, لیکن اس طرف توجہ نہیں. میں رمضان شریف میں کئی مسجدوں میں گیا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, باخدا مجھے رونا آ گیا کہ جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں نا تراویح, خدا کی قسم دل کرتا تھا کہ سر ٹکر ماروں دیوار سے, اپنا سر پھاڑ دوں یا اس تراویح پڑھانے والے کا پھاڑ. باخدا یہ دل کر رہا, اتنا غلط قرآن, اتنا تیز قرآن, اتنی لہن جلی کا ارتکاب کہ نماز فاسد ہے, خدا کی لعنتیں برس رہی ہیں. حضور کا فرمان ہے, بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اور اس کا وہ مصداق بنے ہوئے تھے قاری صاحب. نمازی پیچھے خوش ہیں کہ سارے قاری صاحب تھے 120 نہیں 140 کی سپیڈ تھے, پونے گھنٹے میں فطروں سمیت ہو کے کر دیتے ہیں جناب. جس مسجد میں جتنی جلدی تراویح ہو اس میں رش زیادہ, اور جس میں تھوڑا ٹائم آدھا گھنٹہ 20 منٹ زیادہ لگ جائیں, کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتے ہیں جناب کہ نہیں ہمارے امام صاحب تو بہت دیر لگا دیتے ہیں. خدا کی قسم یاد رکھیے, رمضان میں تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا فرض, بولو واجب, لازم اور ضروری نہیں ہے, لیکن تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے, ضروری ہے. آپ 10 سورتیں پڑھ لو, مت پڑھو پورا قرآن اگر تراویح میں نہیں ہے معقول انتظام قاری صاحب کا آپ کے پاس, کوئی گناہگار نہیں ہوگے. لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں, کتنی جگہوں پر اب لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں جی 1 ہفتے کی تراویح میں ہم ختم کرتے ہیں, کہیں 7 روزہ تراویح, کہیں 10 روزہ تراویح, کہیں 12 روزہ تراویح, اور اس تراویح میں حشر کیا ہوتا ہے قرآن مجید کا. اب 7 روزہ تراویح میں کون ہے جو اتنی دیر کھڑا رہے قرآن مجید کو پوری تلفظ اور تجوید کے ساتھ سنے؟ مذاق کرتے ہیں قرآن مجید, کہتے ہیں جی شکر ہے 7 دن میں قرآن ختم کر لیا. بابا شکر کس چیز کا جو تم نے قرآن مجید کا بیڑا غرق کیا؟ اللہ نہیں پوچھے گا قیامت والے دن. ابھی رمضان سے پہلے میں نے پچھلے سال بھی کچھ 1-2 سالوں میں تھوڑے پیمانے پر انتظام کیا. ہمارے اپنے شاگرد جاننے والے جو ساتھی جو قرآن مجید سنانا چاہتے تھے رمضان میں, ہم نے ان کو باقاعدہ کورس کروایا, 1-2 دن کا کورس کروایا کہ آپ نے تراویح پڑھانی کیسے, یہ ذمہ داری ہے. اور اس سال بھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں تھوڑا بڑے پیمانے پر یہ 1-2 دن کا کورس کرواؤں گا کہ جتنی مساجد کے اندر جو قرائے کرام قرآن سنانے والے ہیں کم از کم ان کی مکمل طور پر کیا ہو, رہنمائی ہو. یہ ذمہ داری ہے ہماری. ان مسابقوں کے انعقاد کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی تجوید اور تلفظ کی ادائیگی کیا ہو جائے, درست ہو جائے, اور اس پر مسجدوں اور مدرسوں اور درسگاہوں میں خصوصی محنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے. آخری گزارش میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے بچے جو پڑھنے آتے ہیں نا, ان کے والدین بھی آئے ہوئے ہیں, تو بچے کے لیے ایک چیز بڑی کنفیوژن کا باعث بنتی ہے. وہ کیا؟ بچہ مدرسے میں آ کر سینڈوچ بن جاتا ہے, سینڈوچ سمجھتے ہیں یا فٹ بال بن جاتا ہے. وہ کیا؟ مدرسے کا ماحول کچھ اور ہے, گھر کا ماحول اس کے بالکل اگینسٹ ہے. مدرسے میں سارا دن ہم نے اس کو دین, قرآن, اچھائی, نیکی, اخلاق, بے حیائی سے بچنا, گانے باجے سے بچنا, برائی سے بچنا, یہ تعلیم دی. بچے کو چھٹی ہوئی, یہ گیٹ سے باہر نکلا, گھر کے اندر پہنچا, گھر میں کیبل, ٹی وی اور یوٹیوب, گانے, ناچ اور آزادانہ ماحول, بے حیائی, سارے کام جن سے مدرسے والوں نے منع کیا گھر والے. اب گھر میں ایک طرف والدین ہیں, مدرسے میں استاد ہے, بچہ کنفیوز ہے, یا اللہ استاد کی مانوں یا باپ کی مانوں. یاد رکھو اگر بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے تو پھر اپنے گھر کے ماحول کو بھی مدرسے کے موافق کرنا پڑے گا, دین والا بنانا پڑے گا, باپ کو خود بھی دین پر آنا پڑے گا. میں نے اپنے مدرسے میں کئی دفعہ میں والدین سے الجھ پڑتا ہوں, نہیں برداشت ہوتا. چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تو والدین گیٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے, اندر عشاء کی نماز ہو رہی ہے کہ نماز کے بعد بچوں نے جانا ہے. اب باپ اور بھائی ایسا ظالم اور بدبخت ہے, مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, نماز پڑھنے نہیں آتا, اور بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں, بچے کو مدرسے میں.
تو میں نے کہا بابا اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ اپنے بچے کو کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا سوچ دے رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کیا سوچے گا؟ بھئی نماز اتنی ضروری ہوتی، میرا ابا بھی پڑھتا نا، میرا بھائی بھی پڑھتا نا۔ بچے بعد صبح لیٹ آتے، پوچھو کیوں لیٹ آئے بیٹا؟ کہتے ہیں سوئے ہوئے تھے، کسی کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی فجر کی نماز پڑھنے والا بابا، ایسا قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، برباد کر رہے اور اپنے بچے کا وقت۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرے، کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، خود نماز پڑھنا سیکھیں، بچوں کو پڑھائیں، خود دین پر چلیں، بچوں کو چلائیں۔ آپ کرتے چلے جائیں گے، بچہ خود بخود فالو کرے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میری آپ والدین سے، اہل علاقہ سے درخواست ہے، بہت مبارک ہو کہ آپ کے بچے اس لائن پر لگ گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا، وہ مجھے یاد آیا آپ کے مولانا انعام دے رہے تھے نا جب ابھی، کہ اس بچے نے 72 دن اور سے 74 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو کچھ عرصہ پہلے کیا تھا یہ، تو ہم نے حضرت سائیکلیں انعام دی۔ وہ بدعت پہلی دفعہ یہ میں نے شروع کی، وہاں سے وہ بہت ساری مسجدوں میں اس کے بعد بھی شروع ہو گیا، تو 87 کے قریب بچہ نا انہوں نے داخلہ لے لیا۔ میں نے کہا بھائی جو 40 دن تک جو بچہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا نماز، تو کیا دیں گے اس کو؟ ہلچل مچ گئی پورے محلے میں۔ 87 بچے، آپ یقین کریں جب پہلے دن ان کا مقابلہ شروع ہوا نا فجر کی نماز میں نے آ کر دیکھا، خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اس منظر پہ یقین نہیں آیا کہ مولا زندگی میں یہ منظر ہم دیکھ سکیں گے کہ فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں رو پڑا خدا کی قسم کہ اتنے بچے اور بچوں سے بھری ہوئی مسجد فجر کی نماز میں، اللہ اکبر۔ خیر بچے آنا شروع ہو گئے تو مجھے محلے کے نمازی کہنے لگے مولوی صاحب ان بڑوں کے لیے بھی کسی پیکیج کا اعلان کرو۔ مصیبت بڑوں کی ہے، بڑے نہیں پڑھتے، آپ بچوں کو سائیکلیں دیتے پھر رہے ہیں، ان کو کچھ دو، یہ نمازی بن گئے تو بچے خود بخود۔ میں نے کہا یار بات تو تمہاری اچھی ہے بہت۔ اگلے دن میں نے کہا یار میں نے سوچا ہے میں آپ بڑوں کے لیے بھی ایک پیکیج کا اعلان کروں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا بھائی میرے محلے کا جو نمازی بڑا بندہ مسجد میں 40 دن پڑھے گا نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ہم اس کو دوسری شادی کروائیں گے۔ خواتین بھی سن رہی؟ اچھا سنو بات، ہنسے تو بڑے سارے جیسے آپ ہنس رہے ہیں، لیکن بعد میں کہنے لگا مولوی صاحب پیکیج بڑا اچھا ہے پر وارہ وہ دو جو وارہ کھائے کیوں اگلی سے بھی نکلوانا ہے ہمیں جناب۔ میں نے کہا یار یہ تو میں ویسے مذاق کر رہا تھا، میری ماں بہنیں بھی پریشان نہ ہو، مولوی صاحب کس رسی پہ لگا کے ہمارے بندوں کو۔ میں نے کہا یہ تو میں مذاق کر رہا تھا یار، ایک جینون پیکیج ہے، جینون پیکیج آپ بڑوں کے لیے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ندامت اور شرمندگی کا پیکیج۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جب صبح 4 بجے اذان کی آواز سن کر 8-10 سال کا معصوم بچہ بستر سے اٹھے گا، وضو کر کے مسجد کی جانب جائے گا، تو ہٹے کٹے باپ کو چارپائی پر لیٹتے ہوئے شرم تو آئے گی نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ندامت تو ہوگی نا کہ یہ چھوٹا معصوم اگر مسجد میں جا سکتا ہے، میں ہٹا کٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ یقین جانیے پہلا ہفتہ چھوٹے بچے اکیلے آتے رہے، اور ہفتے بعد میں نے دیکھا کہ کسی کا دادا انگلی پکڑ کے آ رہا ہے، کسی کا نانا آ رہا ہے۔ وہ چہرے بھی میں نے مسجد میں دیکھے جو پورا سال کبھی نہیں دیکھے۔ اثر ہوتا ہے بابا اس حوصلہ افزائی کا، ان کاموں کا۔ آپ بڑے بھی جڑ جاؤ اس ماحول سے، آپ خوش نصیب ہو۔ یہاں بچوں کے لیے بھی انتظام ہے، بڑوں کے لیے بھی انتظام ہے، تعلیم بالغاہ کا بھی بندوبست ہے، ہر شعبہ یہاں فعال ہے۔ میں باقی جتنے علماء کرام ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر کام کر رہے ہیں، صرف ترغیباً احتراماً عرض کرتا ہوں اپنی مسجدوں میں اس طرح کے ماحول کو قائم کیجئے، لوگوں کو مسجدوں کے قریب لائیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسجد جو بنی تو بہت عالی شان ہے، لیکن اذان سے 10 منٹ پہلے کھلتی ہے اور فرض نمازوں کے 20 منٹ بعد خدا کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے، یارو کیا وہ مسجد بددعائیں نہیں دیتی ہوگی؟ کیا مقصد ہے ایسا؟ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے کیا ہونی چاہیے؟ آباد ہونی چاہیے۔ تالے لگانے کے لیے مسجد نہیں بنی ہوئی، آئے خدا کا در ہر وقت اس کو کھلا ملے اور آگے کچھ نہ کچھ وہ یہاں سے لے کر جائے۔ اللہ اس اسلوب اور اس اصول پر اپنی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے، اپنی نسلوں کو دین اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون کون نیت کرتا ہے اپنے بچوں کو، خود اور بڑے چھوٹے اپنے اپنے محلے کی مساجد میں ان باتوں کا اہتمام کریں گے اور زندہ کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ۔ جوڑیں گے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے اپنی مساجد اور مدارس کے ساتھ اپنی نسلوں کو بھی جوڑیں۔ یا زندہ ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔